بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا، اور ان کے ساتھ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیے۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس، جو ان کو لے کر گیا تھا، فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ حر بن قیس نے میدان کربلا کے معرکے کی ساری تفصیل بتائی، اور اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے ہیں اور ان کی تمام عورتیں اور بچے قیدی بنا کر حاضر ہیں۔ اس کے بعد علی اصغر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے: جو کوئی مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ زمین کے پیدا کرنے سے قبل اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 22-23۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگا گیا ہو۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کسی سے چند ہی دنوں میں ملک و سلطنت چھن گئی۔ ان کی یہ سزا آخرت میں ان کو ملنے والی دردناک سزا کا ایک معمولی سا نمونہ تھا، جس کی ایک ادنا سی جھلک لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی دکھا دی گئی تھی۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفتن نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اس کے اچانک نابینا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی۔ اب جب صبح میں اپنی نیند سے اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ امام بن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو سارے عرب میں خوشرو آدمی تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور مجھے وہ جھلس دیتی ہے۔ چند دن بعد وہ بھی اسی حالت میں مر گیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس دعوت میں یہ ذکر چھڑ پڑا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی بہت جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا اور گھر جا کر جب چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ وہیں جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے خود صبح اس کو دیکھا کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا تھا وہ پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پیاس کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ اس کی پیاس کسی بھی طرح نہیں بجھتی تھی۔ پانی کتنا ہی پی لیتا لیکن پھر بھی پیاس سے تڑپتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید پلید کو ایک دن بھی سکھ چین کا نصیب نہ ہوا۔
ادھر دوسری طرف تمام اسلامی ممالک میں شہدائے اہل بیت کے خون نے شدید مطالبہ پکڑا اور بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی زندگی تقریباً 2 سال 8 ماہ اور 1 دن، روایت کے مطابق 3 سال اور 8 ماہ رہی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور اسی ذلت و خواری کی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا۔ الغرض قاتلان حسین رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تھا، لیکن یہ واقعات شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 میں جب مختار نے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس کو یہ تقویت ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر اس نے اپنی ساری قوت خرچ کر دی اور ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا، حتیٰ کہ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش و گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن، جو امام حسین کے قتل میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈالی گئی۔ عبداللہ بن اسد، مالک بن بشر اور حمل بن مالک، ان تینوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے جگر گوشہ رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ چنانچہ سب کو قتل کر دیا۔ مالک بن بشیر، جس نے امام حسین کی کلہا مبارک اٹھا رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر میں شمیز، جنہوں نے امام حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن اقلیمس کے قتل میں بڑی مدد کی تھی، ان کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا۔ عمر بن سعد، جو امام حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے ہی اس کے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور مجھے اس کے بعد اپنی زندگی پسند نہیں۔ مختار نے حکم دیا، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر بن سعد کا قتل تو امام حسین کے قتل کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی ابن حسین رضی اللہ کے بدلے میں ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوتی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بھی بدلہ میں قتل کر دوں، تب بھی امام حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل، کہ جس نے امام حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ زید بن رفع، کہ جس نے امام حسین کے بھتیجے اور مسلم بن اقلیس کے صاحبزادے عبد المحض کے تیر مارا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر جا لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ ہی بن گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے اور پھر اس کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ سنان بن انس کو، جس نے امام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، کوفہ بھاگ گیا تھا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ عبد الملک بن عمیر کوفی کا بیان ہے، جس وقت حضرت مصعب بن زبیر کا سر لا کر عبد الملک بن مروان کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت عبد الملک کے پاس کوفہ کے مشہور محل دارالعمارہ میں موجود تھا۔ عبد الملک نے مجھے لرزہ اندام دیکھ کر کہا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ایک مرتبہ اسی محل میں اسی جگہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ موجود تھا، تو میں نے اس جگہ امام حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ پھر ایک مرتبہ اسی محل میں اسی جگہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے ساتھ تھا، تو عبداللہ بن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اسی محل میں اسی جگہ حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ تھا، تو مختار بن ابی عبید کا سر مصعب بن رضی اللہ کے ساتھ دیکھا۔ اب کی بار میں مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے رکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عبد الملک کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی عبد الملک بن مروان اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جس محراب میں ہم بیٹھے تھے اس کو ڈھا دینے کا حکم کر دیا، چنانچہ اس کے بعد اس کو گھر کو گرا دیا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو شاید اس فتنے کا پہلے سے علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ آخری عمر میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال سے اور 9 عمروں کی امارت سے ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید پلید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قصہ چلایا اور یہ فتنہ پیش آیا۔